ان لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا جو آج اس ملک کے اندر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے، اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اصل غدار وہ ہے اس دیش کے جو دیش کے اندر رہ کر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہندو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ غدار نہیں ہے، مسلمان اگر اسلامی دیش کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ سکھ اگر خالستانی کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ راستے تم کھول رہے ہو۔ اس ملک کو سیکولر ملک ہے، اس کا دستور سیکولر ہے، سیکولرزم کے اوپر یہ ملک زندہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا جذبہ ہے کہ اگر یہ سیکولر دستور کو آگ لگائی جاتی ہے، یہ سیکولر دستور ختم ہوتا ہے۔ 70 سال پہلے ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلے تھے، اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے ہم پھر سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے وطن کی عزت و آبرو کے اوپر کسی کو کھلواڑ کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ وطن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکے، چاہے وہ کوئی ہو ملک کے اندر۔ اس ملک کا ہندو اور مسلم اتحاد تانا بانا باقی رہنا ہے۔ جمعیت علماء روز اول سے اسی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے سیکولر تانے بانے کو باقی رکھتے ہوئے ملک کو آگے کی طرف اور ترقی کی طرف لے کر جایا جا سکے۔ جمعیت علماء آزادی سے پہلے سے اس ملک میں ہندو اور مسلمان اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی روایات کو پر قائم ہے، کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے۔ میں بتلا دینا چاہتا ہوں، جمعیت علماء کا پیغام ہے، نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی، نہ ہی ہمت ہاری ہے، میں نے دیکھے ہیں کئی دور اور آج بھی سفر جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے اور ملک کے سیکولر دستور کو باقی رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے دیش کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی، مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا کر ان کا مذہب اور ان کا دین ان سے چھین لیں گے۔ وہ سمجھ لیں کہ شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، وہ سمجھ لیں کہ شیرنی کی نسل سیار پیدا نہیں کرتی، اور مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی، مسلمانوں کی ماں غدار پیدا نہیں کرتی۔ بھیڑیوں کی طاقت سے شیر مرا نہیں کرتے، بھیڑیوں کی طاقت سے شیر مرا نہیں کرتے، اور محمد کے دیوانے کسی سے ڈرا نہیں کرتے۔ دیش سے سب سے زیادہ پریم مسلمان کرتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں دیش سے سب سے زیادہ محبت یہاں کا رہنے والا مسلمان کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اصل غدار وہ ہے اس دیش کے جو دیش کے اندر رہ کر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو مصیبت کے اندر اور پریشانی میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ مسلمان قوم ہے جس کو دونوں طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو وطن کا اور دیش کا غدار بتایا جاتا ہے کہ یہ دیش کے غدار ہیں اور ان کے سینوں کے اندر اپنے وطن کے لیے محبت نہیں ہے۔ دوسرے، یہاں پر رہنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو ڈرا کر اور دھمکا کر اس ملک کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے مذہب کو ختم کر دیا جائے، ان کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ تو دونوں طریقے کی مار یہاں پر رہنے والا مسلمان، یہاں پر بسنے والے لوگ، جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے،
4 लाख उलमा ने जिस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी को पेश किया है, हजारों मुसलमानों ने जिस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, आज उसी देश में जिस मिट्टी को आजाद करने के लिए हमने और हमारे पुरखों ने अपना तन मन धन सब कुछ खत्म कर दिया, आज उसी देश के अंदर मुसलमान को और उसको जिसने अपनी जिंदगी को, जिंदगी की चीजों को, अपने घर को, अपने औलादों को सबको खत्म कर दिया था, आज उसी देश के अंदर मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है। हम उनसे ये कह देना चाहते हैं, हम उनको ये बतला देना चाहते हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हमारा हर सांस, हमारा हर जज्बा, हमारा हर लम्हा इस वतन के लिए है। हम जिए हैं इसी वतन के अंदर, मरेंगे इसी वतन के अंदर, और जब मरेंगे इसी की मिट्टी के अंदर हम दफन हो जाएंगे। वो लोग जो इस वक्त इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठकर यहां पर रहने वाले लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, उन्हें मुसलमानों की तारीख को उठाकर पढ़ना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उस वक्त से लेकर आज तक कोई आपको मुल्क के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी जिससे आप किसी मुसलमान को बहैसियत कौम ये कह दें कि ये कौम इस देश से मोहब्बत नहीं करने वाली है। मैं अगर ये कहूं कि देश से सबसे ज्यादा प्रेम मुसलमान करता है, मैं अगर ये कहूं देश से सबसे ज्यादा मोहब्बत यहां का रहने वाला मुसलमान करता है, तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी चीज यह है कि हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर पूरे देश के अंदर दहशत गर्दी का नंगा नाच नाचा जा रहा है, और ये कहा जाता है, ये समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे। वो समझ रहे हैं कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती, वो समझ रहे हैं कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती, और मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती, मुसलमानों की मां गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते, भेड़ियों की ताकत से शेर मरा नहीं करते, और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते। इस देश के अंदर के मुसलमानों को डराकर, ईमान वालों को डराकर उनके मजहब को तब्दील करने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, वो समझ रहे इस बात को कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान न कभी किसी से डरा है। इस मुल्क को क्या, सारी दुनिया के अंदर मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ एक अल्लाह से डरता है, अल्लाह के अलावा किसी से मुसलमान डरने वाला नहीं है। जो लोग आज देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है, सेकुलरिज्म के ऊपर यह मुल्क जिंदा है, और हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है कि अगर ये सेकुलर दस्तूर को आग लगाई जाती है, ये
سیکولر دستور ختم ہوتا ہے 70 سال پہلے ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلے تھے. اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے ہم پھر سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی وطن کی آزادی کے لیے, اپنے وطن کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے وطن کی عزت و آبرو کے اوپر کسی کو کھلواڑ کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ وطن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکے, چاہے وہ کوئی ہو ملک کے اندر. اس ملک کا ہندو اور مسلم اتحاد تانا بانا باقی رہنا ہے. جمعیت علماء روز اول سے اسی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے سیکولر تانے بانے کو باقی رکھتے ہوئے ملک کو آگے کی طرف اور ترقی کی طرف لے کر جایا جا سکے. جمعیت علماء آزادی سے پہلے سے اس ملک میں ہندو اور مسلمان اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی روایات کو پر قائم ہے. کل بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے. ان لوگوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا جو آج اس ملک کے اندر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے. اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں, اصل غدار وہ ہے اس دیش کے جو دیش کے اندر رہ کر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ ہندو اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ غدار نہیں ہے, مسلمان اگر اسلامی دیش کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ سکھ اگر خالستانی کی بات کرے گا وہ غدار کیسے ہو جائے گا؟ راستے تم کھول رہے ہو. اس ملک کو سیکولر ملک ہے, اس کا دستور سیکولر ہے, سیکولرزم کے اوپر یہ ملک زندہ ہے. اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا جذبہ ہے کہ اگر یہ سیکولر دستور کو آگ لگائی جاتی ہے, یہ سیکولر دستور ختم ہوتا ہے 70 سال پہلے ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلے تھے. اگر ملک کو ضرورت پڑتی ہے ہم پھر سر سے کفن باندھ کر باہر نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی وطن کی آزادی کے لیے, اپنے وطن کو باقی رکھنے کے لیے, اپنے وطن کی عزت و آبرو کے اوپر کسی کو کھلواڑ کرنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ وطن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکے, چاہے وہ کوئی ہو ملک کے اندر. اس ملک کا ہندو اور مسلم اتحاد تانا بانا باقی رہنا ہے. جمعیت علماء روز اول سے اسی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے سیکولر تانے بانے کو باقی رکھتے ہوئے ملک کو آگے کی طرف اور ترقی کی طرف لے کر جایا جا سکے. جمعیت علماء آزادی سے پہلے سے اس ملک میں ہندو اور مسلمان اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کی روایات کو پر قائم ہے. کل بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے. میں بتلا دینا چاہتا ہوں, جمعیت علماء کا پیغام ہے, نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی, نہ ہی ہمت ہاری ہے. میں نے دیکھے ہیں کئی دور اور آج بھی سفر جاری ہے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے اور ملک کے سیکولر دستور کو باقی رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے دیش کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.